اخفا، اخفا کسے کہتے ہیں اور اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے، چلیے سیکھتے ہیں۔ اخفا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو ہم اخفا کہتے ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، را، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب دیکھیں تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا آئے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ دیکھیے جیسے ہم اردو میں پنکھا کہتے ہیں نا، پنکھا نہیں کہتے، پنکھا کہتے ہیں، تو ویسے ہی ناک میں آواز کو چھپانا ہے اور 1 الف کی مقدار آواز کو روکنا ہے، جیسے آت، اس طرح سے۔ اب ہم اس کو سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں آت منذر، حمزہ نون زبر ان ہے نا، لیکن نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، آت اخفا کریں گے، 1 الف کی مقدار اس کو ناک میں چھپا کر آت۔ اب یہاں پر دیکھیں میم نون پیش من ہے، لیکن نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے، تو ہم اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر 1 الف کی مقدار اس کو اخفا کریں گے، م، اس طرح سے۔ ذال، زیر، ذی، ذال کو نرم ہی پڑھیں، اس کے مخارج کے ساتھ پڑھیں، زی نہ پڑھیں، ذی۔ انت منذر کراما کاتبین، یہاں پر دیکھیں کی، اس کو حرکات تو جلدی پڑھیں، را الف زبر را، یہاں پر زبر ہے نا، تو را کو ہم پر پڑھیں، را الف زبر را پڑھیں۔ اور میم 2 زبر من ہے، لیکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، کراما، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں کاتبین، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کنت ترابا، یہاں پر کاف نون پیش کن ہے، لیکن نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، کنت ترابا، ترابا، را کو پر پڑھیں، کھڑا زبر ہے۔ یتیما، یہاں پر دیکھیں میم پر 2 زبر ہے، تنوین ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، یتیما فآوا، ما دخلہ، نون ساکن ہے، میم نون زبر من ہے، لیکن حروف اخفا میں سے دال ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ما، اس طرح سے، ما دخلہ، رسول کریم، یہاں پر بھی دیکھیں رسول میں 2 زیر ہے، تنوین ہے، اس کے بعد کاف آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، رسول، اس طرح سے۔ نارا ذات، اب دیکھیں را پر 2 زبر ہے، ایک تو را ہم پر بھی پڑھیں گے اور نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے ذال ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، نارا ذات، کتاب فیہ، یہاں پر بھی دیکھیں باپ پر تنوین ہے، پیش کی تنوین ہے، 2 پیش ہے نا، اس کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے تو ہم یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، بو، اس طرح سے۔ یوم ینفخ، یہاں پر بھی دیکھیں نون یوم، یا نون پیش یون ہے
لیکن اس کے بعد حرف اخفا میں سے فا آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. ينفخ ما طغى نون ساکن ہے, اس کے بعد حرف اخفا میں سے طا آ رہا ہے اس لیے ہم نے نون کو ناک میں چھپایا. فتح قریب, یہاں پر دیکھیں تا ساکن ہے, فا تا زبر فت, فتح نہ پڑھیں, اس کو فت پڑھیں, ٹھیک ہے, ایک ہی آواز آنی چاہیے. اور ہا پر دو پیش ہے, تنوین ہے, اس کے بعد حرف اخفا میں سے قاف ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. فتح قریب ما ثقلت, یہاں پر بھی دیکھیں میم نون زبر من ہے لیکن اس کے بعد حرف اخفا میں سے ثا ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے, ہے نا, اور ثا کو نرم پڑھیں, اس کے مخارج صحیح ادا کریں. ما ثقلت انزلنا, یہاں پر بھی حمزہ نون زبر ان ہے لیکن نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے زا ہے تو ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. اور لام ساکن ہے, انزلنا نہیں پڑھیں گے, انزلنا ایسا پڑھیں گے. شیئن قدیر, یہاں پر بھی دیکھیں حمزہ کے نیچے دو زیر ہے, تنوین ہے, اس کے بعد حرف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. دیکھیں بہت دھیان سے اس کو سمجھیں کیونکہ پورے قرآن میں بہت جگہ ہے نا حرف اخفا آتے ہیں, اظہار آتے ہیں, یرملون کے قاعدے آتے ہیں, تو ساری چیزیں ہم کو عمل میں لے کر چلنا ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے انشاءاللہ. اگر آگے بھی آپ کو ہے نا ہمارے ایسے آگے سبق سیکھنا ہے, نورانی قاعدہ کو صحیح پڑھنا, قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہے تو آپ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.